یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیئرمین ہیں مینجمنٹ کمیٹی کے ذکا اشرف اس وقت ڈربن میں موجود ہے. آج ان کی ایک میٹنگ بھی ہے جے شاہ کے ساتھ, تو اس میٹنگ میں کیا کوئی ایجنڈا لے کے جائیں گے ذکا اشرف صاحب؟ دیکھیں, ایک تو یہی ساری چیزیں ہوں گی کہ ایشیا کپ کے لیے بھارت کیوں پاکستان نہیں آیا, وہ اپنے تحفظات بتائیں گے ذکا اشرف صاحب, اور ظاہر ہے انہیں منسٹری سے بھی کچھ تھوڑی بہت گائیڈنس ملی ہوگی, اور وہ یہ بتائیں گے کہ ایشیا کپ جو ہے اتنے کم میچز پاکستان کو ملے ہیں, وہ بھی اتنے اچھے میچز نہیں ہیں. انڈیا اگر نہیں کھیل رہا تو ایشیا کپ کا جو چمک دھمک پاکستان میں وہ اتنی نظر نہیں آئے گی, وہ ساری سری لنکا میں نظر آئے گی. تو اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک فیصلہ ہو چکا, پاکستان کرکٹ بورڈ ایز انسٹیٹیوشن فیصلہ کر چکا ہے ہائیبریڈ ماڈل پر, تو اب اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور ایشین کرکٹ کاؤنسل یہ کہے گی کہ ہم نے تیاری کر لی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق جو ان کا براڈ کاسٹر ہے اسٹار اسپورٹس, وہ بھی کافی غیر مطمئن ہے کہ ایشیا کپ کا ابھی تک میچ شیڈیول نہیں آیا, وہ کس طرح اپنی ساری ٹیمیں بھیجیں گے سری لنکا, اور پھر پہلے پاکستان اور پھر پاکستان سے سری لنکا, اور اس لیے بھی کہ 10 سے 15 دن کا پھر ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کا گیپ ہے, اسٹار اسپورٹس کو ورلڈ کپ بھی کرنا ہے, تو وہ بھی پریشان ہے. ایشین کرکٹ کاؤنسل اعلان کر دے میچ شیڈیول کا, اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی پہ تیاریاں کرنی ہوں. شاہد بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے جرنلزم کی فیلڈ میں, یہ جو میٹنگ ہے اب اس کی کچھ سگنیفیکنس رہ چکی ہے, کیونکہ نجم سیٹھی تو پہلے ہی بہت کچھ طے کر چکے ہیں, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ایشیا کپ کے اوپر, ورلڈ کپ کے اوپر یہاں پہ بات ہوگی, تو اس سے کچھ نکلے گا یا پھر یہ صرف ایک میٹنگ کی حد تک ہی رہے گی؟ نہیں, ان کو آمادہ ہونا پڑے گا ذکا اشرف کو, جو بھی پہلے فیصلے ہو چکے ہیں, اس لیے کہ یہ فیصلے انسٹیٹیوشن کے ہوتے ہیں, کیونکہ انفرادی شخص کے نہیں ہوتے. انسٹیٹیوٹ ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ جی ہائیبریڈ ماڈل پہ ہوگا, تو اب ایشین کرکٹ کاؤنسل یہی کہے گی کہ آپ کے یہاں سے پہلے سے ڈیسیژن ہو چکا ہے. ذکا اشرف اس معاملے میں میرے حساب سے تو مجبور ہوں گے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر اگین اسٹینڈ آف ہو جائے گا کہ جی ایشیا کپ ہوگا نہیں ہوگا, پاکستان کے بغیر ہوگا. تو اس وقت جبکہ ورلڈ کپ بھی قریب ہے, ایسا اسٹینڈ آف نہیں کرنا چاہیے, ایسا تنازع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیاں آئے دن ہوتی رہتی ہیں, ابھی ذکا اشرف ہیں, جب الیکشن ہوں گے نہ معلوم کون اور آ جائے, اور ورلڈ کپ سے پہلے ہی آ جائے یا ورلڈ کپ کے بعد آ جائے, تو اس طرح کے فیصلے پھر پاکستان کو اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. اس میٹنگ سے مجھے تو نہیں لگتا کچھ نکلے گا. اگر ذکا اشرف صاحب نے اپنا موقف کیا, کچھ تحفظات کا اظہار کیا, کچھ نہ مانے وہ, تو پھر ایک اسٹینڈ آف ہوگا, اور پھر ایشین کرکٹ کاؤنسل کے ممبر بھی یہ کہہ دیں گے کہ جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے تو پاکستان کے بغیر ہی کر لیتے ہیں ایشیا کا. اچھا شاہد بھائی, ایک آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہائیبریڈ ماڈل کے اوپر جب بات ہوئی تھی, نجم سیٹھی صاحب نے پاکستانی میڈیا سے بھی بات کی تھی, انڈین میڈیا سے بھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہائیبریڈ ماڈل اگر ایشیا کپ میں اپلائی ہوگا تو اس کو ورلڈ کپ میں بھی آپ دیکھیں گے اپلائی ہوگا, اور پھر انہوں نے تو بہت دور تک 2025 چیمپئنز ٹرافی تک ہائیبریڈ ماڈل کا اپلائی ہونا جو ہے نا, وہ اپنی طریقے سے بتایا تھا کہ ہائیبریڈ ماڈل اگر ایشیا کپ میں اپلائی ہو جاتا ہے تو اس سے مدعے پہ کچھ بات ہو سکتی ہے, اس ایشو کو اٹھایا جا سکتا ہے, جو کہ ریسنٹلی بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا پاکستان میں. نہیں بن سکتا, وہ آرگینک اسٹینڈ آف ہو جائے گا, اس لیے کہ آئی سی سی کی ٹیم یہاں آئی تھی, ان کے چیئرمین گریگ بارکلے اور ان کے چیف ایگزیکٹو جیف ایلرڈائس یہاں آئے تھے, اور انہوں نے پاکستان کے تحفظات سنے اور پاکستان کو بتایا کہ اب یہ مشکل ہے کہ ہائیبریڈ ماڈل پر پاکستان کو انڈیا جانا پڑے گا. پاکستان نے ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ پہ سائن کیا ہے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے وزیر اعظم کو بھی لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی سفارشات دے گی. تو پاکستان صرف ایک ہی صورت میں منع کر سکتا ہے کہ اگر پاکستان یہ ثابت کر دے کہ انڈیا میں پاکستانی کھلاڑیوں کو, پاکستانی ٹیم کو سیکیورٹی خدشات ہیں, تو پھر پاکستان نہیں جائے گا, اور پاکستان کے بغیر پھر وہ ورلڈ کپ کرا لیں گے, تو پاکستان کی ٹیم کا نقصان ہوگا. ایسا کرنا نہیں چاہیے, اس اسٹیج پہ نہیں لانا چاہیے, اور اس چیز میں اب کوئی تبدیلی میرے حساب سے نہیں ہو سکتی. ویسے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کیا ہم یہ تمام تر جو ہماری کمیٹی بنی ہے, اس میں باری برکم وزیر بھی ہیں, کچھ اور ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہم انڈیا جائیں گے یا پھر نہیں جائیں گے؟ کوئی بھی اچانک فیصلہ بھی ہو سکتا ہے انڈیا نہ جانے کا. ہوگا نہیں ایسا, میرے حساب سے تو پاکستان کو جانا پڑے گا, اور یہ کمیٹی بھی اور پاکستانی سیکیورٹی ادارے بھی جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ اب اونس جو ہے, جو ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینے کی, وہ انڈیا کے اوپر ہوگی. وہ ہوسٹ ہے, اس کی پریسٹیج کا معاملہ ہے, وہ کرکٹ کا سپر پاور ہے. اگر وہ پاکستان جیسی ٹیم کو, جو ٹاپ 3 ٹیموں میں آتی ہے, سیکیورٹی نہیں دے پائیں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو ایونٹ ہی نہیں کرانا چاہیے, اور انہوں نے ابھی آگے بڑے ایونٹ کرانے ہیں. تو میرے حساب سے تو کمیٹی یہی فیصلہ دے گی. ہاں, بہت سے بہت وہ یہ کریں گے کہ سیکیورٹی ڈیلیگیشن بھیجیں گے,
جو جا کے وینیوز کا دورہ کرے گی. احمد آباد پہ پاکستان کے تحفظات ہیں وہ آخر تک رہیں گے. جس طرح 2016 میں ہوا تھا کہ دھرم شالہ سے میچ کولکتہ شفٹ کر دیا تھا, تو اب یہ ایک آپشن رہے گا آئی سی سی کے پاس کہ پاکستان وہ میچ فورفیٹ نہ کرے, 2 پوائنٹ لوز نہ کرے, اس لیے کہ اس سے ریونیوز کا آئی سی سی کو بڑا نقصان ہوگا. پاکستان انڈیا کے ساتھ نہ کھیلے تو ریونیوز آدھے ہو جائیں گے آئی سی سی کے. تو اس لیے ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ میچ شفٹ کرنے پاکستان یہ تو کر سکتا ہے, لیکن بالکل نہ جائے یہ شاید پاکستان کے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کی فیس سیونگ کے لیے شاید احمد آباد والا وینیو چینج ہو سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چلے پاکستان بھی کہے گا جی ہماری بات مان لی گئی, ہم احمد آباد میں نہیں کھیل رہے؟ ایٹ دی اینڈ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, بھارتی کرکٹ بورڈ بھی, آئی سی سی بھی, کہ اتنا بڑا میچ ہے تو اس کو 1,32,000 تماشائیوں کے سامنے کھیلا جائے, نہ کہ 70-80 ہزار جو کولکتہ میں آئیں گے ان کے سامنے کھیلا جائے. تو وہ آخر وقت تک چاہیں گے. لیکن اگر پاکستان نے یہ تھریٹ دی کہ ہم میچ چھوڑ دیں گے, 2 پوائنٹ دے دیں گے, 2 پوائنٹ دینا پاکستان ٹیم کے بھی حق میں اچھا نہیں ہوگا, اس لیے کہ 9 ٹیمیں, اگر آپ ایک میچ اپنا فورفیٹ کر دیتے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر سیمی فائنل میں پہنچ جائیں. وہ 2 پوائنٹ آپ کو بڑے کاسٹلی بھی پڑ سکتے ہیں, تو پاکستان کو جانا تو پڑے گا. ٹھیک. اور شاہد ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا, اس کی خبریں ہمیں بھی مل رہی ہیں کہ جو براڈ کاسٹر ہے ایشیا کپ کا, اسی نے براڈ کاسٹ کرنا ہے ورلڈ کپ کو بھی. ابھی تک ایشیا کپ کا سکیجول جاری نہیں ہو سکا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کچھ چیزیں فائنلائز نہیں ہونی, یا پھر کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ چینجز ہونی ہے ابھی بھی؟ دیکھیے, بھارتی کرکٹ بورڈ کا اسٹائل ہے کہ وہ آرام سے کام کرتے ہیں, آخری وقت پہ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, ہم کچھ بھی چیز 2 دن کے اندر کر سکتے ہیں. ابھی ان کی رانجی ٹرافی کا جو شیڈیول ہے وہ بھی اسی طرح آخری دنوں میں بالکل نشر ہوا. آخری دنوں میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ براڈ کاسٹ ہوگا ان کے ڈومیسٹک میچز, تو وہ اسی طرح کام کرتے ہیں. آخری وقت پہ وہ کریں گے. ان کے پاس ایک بہانہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہائیبریڈ ماڈل پیش کیا, ہمیں ہائیبریڈ ماڈل پہ تحفظات تھے, پھر ہائیبریڈ ماڈل کے بعد بھی پاکستان تحفظات دیتا رہا, تو وہ سارا ملبہ جو ہے شیڈیول میں تاخیر کا پاکستان کے اوپر ڈالا. ٹھیک. اچھا, ایک اور ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے کل بھی بات کی تھی, میں آپ کو سن رہا تھا, اور وہاں پر شکیل شیخ صاحب بھی موجود تھے. یہ بتائیے گا کہ احسان مزاری صاحب کو لے کے کافی زیادہ جو ہے وہ کچھ حلقوں میں ان کی پذیرائی تو نہیں ہو رہی, بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ وائبرنٹ ہیں, بہت زیادہ آ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں, ایشیا کپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے, کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر نے, اس کمیٹی کی میٹنگ کریں, اس کمیٹی کے سفارشات دیں. روز وہ انڈین چینل کو یا انڈین اخبار کو یا پاکستانی چینلز کو انٹرویو دیں گے تو اس سے بات خراب ہو سکتی ہے. آئی سی سی کی کلوز ہے کہ حکومتی مداخلت پر وہ ملکوں کو سسپینڈ کر دیتی ہے, لیکن وہ اسٹیج ابھی نہیں آئی. پاکستان کو کبھی نہ کبھی وارننگ ضرور مل سکتی ہے کہ آئے دن اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں. پھر جو آئی سی سی کے فنڈز ہیں اس میں اگر تھوڑی بہت بھی کوئی حکومتی مداخلت نظر آئی تو پاکستان کو زمبابوے کی طرح سسپینڈ کر دیں گے جو 2019 میں کیا تھا, اور یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک دھچکا ہوگا. تو وہ انتظار کریں اس کمیٹی کا, اس کمیٹی میں اپنی سفارشات دیں, اس کمیٹی میں جا کے اپنی جو وہ معززانہ جو سفارشات ٹیلی ویژن چینل پہ دے رہے ہیں وہ سفارشات جا کر اس کمیٹی میں دیں, اور انتظار کریں کہ ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے. پھر وہ میرا خیال ہے ان کا ٹارگٹ ہے پی سی بی کا چیئرمین بننا. ایک دفعہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی تو چیئرمین بھی بن جائیں گے وہ. ایگزیکٹلی. لیکن یہ روایت تو آپ کو پتا ہے کہ سیٹھی صاحب نے بھی ڈالی کہ انڈین چینلز میں, پاکستانی چینلز میں آ کے بتایا. انڈین چینل میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوٹیوب چینل سے بات کرتے اس وقت کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پاکستان نہیں آئیں گے. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہی رہتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. آپ انگلش میں کہتے ہیں پلینگ ڈاؤن دا گیلری, یعنی آپ لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کے بیان دے دیتے ہیں, ہم انڈیا کا یہ کر دیں گے, ہم انڈیا کا وہ کر دیں گے, ہم انڈیا نہیں جائیں گے, ہم ورلڈ کپ کو ختم کروا دیں گے, ہم ورلڈ کپ کو شفٹ کروا دیں گے. اس طرح کے بیانات دینے نہیں چاہیے عقل مند لوگوں کو, اور جو اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اس اسٹیچر پہ ہوتے ہیں, ان کو تو بالکل بھی نہیں دینے چاہیے. اور ایز اے آئی پی سی منسٹر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو رائے ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں بھی؟ اور ماجد بٹی صاحب پچھلے دنوں میرے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو سپورٹس منسٹر ہے اس کی زیادہ تر اگر انٹرونشن ہو جائے گی پی سی بی میں تو اس کے بعد پی سی بی پہ سینکشن بھی لگ سکتی ہیں. پی سی بی کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس کانسٹیٹیوشن کی ایک کلوز یہ ہے کہ پی سی بی ہیز ایکسکلوسیو رائٹس
to manage, administer and develop the game in the country. Exclusive rights का मतलब है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, हुकूमत की भी मुदाखलत नहीं हो सकती. हुकूमत का सिर्फ इतना किरदार है कि पैटर्न जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पैटर्न है पीसीबी के, वो 2 अपने नॉमिनीज दे देते हैं, वो आए दिन सिफारिशात दे देते हैं. कहीं मुल्क को जाना हो जहाँ सिक्योरिटी खदशात होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं. बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और हुकूमती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए. और एशिया कप को लेकर जो ज़का अशरफ साहब का मौक़िफ़ है वो भी आपने सुना होगा. जब बीबी की बर्थडे थी उसमें उन्होंने मज़ारी साहब के साथ बैठ के ही कहा था जी कि ये तो अजीबो-गरीब से मैच हो रहे हैं और छोटी टीमों के साथ मैच हो रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान कोई नया पिंडोरा बॉक्स खोल देगा जी कि हम नहीं जाएंगे, या कुछ इस तरह की चीज़ होगी इस मीटिंग के बाद डरबन वाली? खुलेगा अगर पाकिस्तान ने और कोई तहफ़्फ़ुज़ात दिए और कोई ये कहा कि हम नहीं खेलेंगे और हमें इंडिया हमारे पास आए, हमारा एशिया कप हमारे यहाँ के खेले, तो फिर मेरा ख्याल है एशियन क्रिकेट काउंसिल अपने और खुसूसन भारत अपनी लॉबिंग करके एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करा. अच्छा, मतलब कि इस दफ़ा वो फिर ब्रॉडकास्टर उनको तंग नहीं करेंगे? जाहिर है इंडिया का ब्रॉडकास्टर है तो इंडिया को क्यों तंग करें. लेकिन हाशमी साहब वही तो ब्रॉडकास्टर हैं जो कहते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान की जो मैचेस हैं उनसे पैसे कमाते हैं. जाहिर है वो ब्रॉडकास्टर फिर अपने पैसे कम कर देगा. जो टेलीविजन राइट्स के पैसे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को देगा, $10 मिलियन के करीब है, वो $10 मिलियन वो $3 या $4 मिलियन पे आ जाएंगे. हाँ, मतलब कि उनको नुकसान तो कहीं ना कहीं भी होगा. जाहिर है नुकसान तो होगा. अच्छा. लेकिन उनको फिर अपने हिसाब से फिर वो अपने हिसाब से कवरेज करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा आशुम साहब, आखिर में मैं एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ. ये टॉपिक हमने सोशल मीडिया पर देखा लेकिन अभी तक ये स्क्रीन की जीनत नहीं बना. बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिसमें एहसान आदिल भी शामिल हैं, हमाद आजम भी शामिल हैं, जो कि प्री मेच्योर आप इसको रिटायरमेंट कह सकते हैं. 31-32 साल की उम्र है, रिटायरमेंट ले रहे हैं लीग क्रिकेट के लिए. ये इस सारे मुद्दे को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब प्लेयर खेल रहा होता है. एहसान आदिल बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था, हमाद आजम बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, दोनों को मिसबाह उल हक ने बड़ा अच्छा यूज किया, लेकिन वो अपनी जगह टीम में बरकरार न रख सके. हमाद आजम ने तो 2010 का T20 वर्ल्ड कप भी खेला है जो वेस्ट इंडीज में हुआ था. हाँ. फिर वो अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके और उन्होंने फिर इतनी मेहनत डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं की और मुकाबला भी फिर जाहिर है बढ़ता चला जाता है. ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर आते हैं, फास्ट बॉलर पे फास्ट बॉलर आते हैं. तो अब उन्होंने ये सोचा कि रिटायरमेंट लेकर कहीं दुनिया में लीग खेल लें, अमेरिका में जाके क्रिकेट खेल लें. अच्छा है, पाकिस्तान में बेपनाह क्रिकेटर्स हैं, सबको मौका नहीं मिलेगा, तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लें और अमेरिका में जाके सेटल ना हो. अच्छा, इसमें ये भी हाशमी साहब ये भी कहा जा रहा है कि जो एनओसी है उसके लिए पीसीबी बड़े पैसे चार्ज करता है और जो फ्रेंचाइजीज हैं वो तो एहसान आदिल या हमाद आजम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं है, इनके लिए इतने पैसे भरने को तैयार नहीं है. क्या इसमें भी कोई हकीकत है? देखिए ये हर दुनिया का बोर्ड उस कंट्री से जो लीग करा रही होती है उससे पैसे लेता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या तय किया है मैंने अभी इसके ऊपर होमवर्क नहीं किया था, मैं पता करके नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात करूंगा तो इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा. हर लीग मेंबर बोर्ड को जो जिसके भी प्लेयर उसके लीग में आके खेलते हैं उसको एक खास अमाउंट देती है. ठीक हो गया. और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि समी असलम भी चले गए, एहसान आदिल भी चले गए और हमाद आजम भी, और इस तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स जाने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को इससे कुछ खदशात हैं, या जिस तरह आपने पहले कहा कि कोई मसला नहीं, हमारे पास क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा हैं? ये क्रिकेटर्स हैं, नए लड़के आते रहते हैं. जाहिर है फिर वो लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वहां परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर उनको दोबारा चांस नहीं मिलता, तो अगर किसी दूसरे मुल्क चले जाएं. समी असलम का एक केस सामने है. हाँ. बड़ा अच्छा टैलेंटेड प्लेयर था लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिली, अमेरिका में सेटल हो गया, उसकी फैमिली अच्छा कफालत कर पाएगा. तो अच्छा है अगर क्रिकेटर्स को कहीं भी मौका मिल रहा है जाएं. पाकिस्तान क्रिकेट को मेरे हिसाब से ज्यादा नुकसान नहीं.